حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح سے پہلے کی حیات مبارکہ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. جی مولانا صاحب. یقیناً سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے ایک بہت باعزت پروقار خاتون تھی مکہ کی. جی. آپ پردے میں بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے آپ اس سارے کاروبار کو چلایا کرتی تھیں. اور کاروبار آپ نے کیوں شروع کیا؟ اس لیے کہ آپ کے والد گرامی وہ بڑھاپے کی وجہ سے کاروباری ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پاتے تھے، تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت خدیجہ سے کہا. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح میں نے پہلے کہا، کیونکہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے پہلے آپ کو شرک کی آلائشوں سے بھی محفوظ رکھا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ یا تو وہ فطرت پر تھیں کہ یعنی بت پرستی نہیں کرتی تھیں اور توحید پر تھیں، یا پھر کیونکہ آپ کے خاندان میں اہل کتاب یعنی وہ مومن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے وہ بھی موجود تھے. اور ان میں آپ کے ایک تھے چچیرے حضرت ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل سے وہ اسلام سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے پہلے ورقہ بن نوفل کے ساتھ ملتی جلتی تھی اور ان سے دین کے بارے میں، جو دین عیسوی تھا اس کے بارے میں پوچھتی تھی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنا تھا، آپ جیسا کوئی اللہ کی مخلوق میں نہیں بلکہ انبیاء اور رسل میں بھی آپ جیسا کوئی شخصیت نہیں، تو رب العالمین نے آپ کو اسی ماحول کے لیے آپ کے لیے تربیت کی تھی اور آپ کو دنیاوی طور پر، آپ کو دینی طور پر، آپ کو روحانی طور پر، آپ کو علمی طور پر، فکری طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر رب العالمین نے ساری خوبیوں کا مرکز اور چشمہ بنا دیا. یعنی کہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھیں وہ. لیکن پیر صاحب یہ شادی کے اسباب کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اتنا مقام ہے میں سمجھتا ہوں کہ سمندروں کے اندر جو پانی ہے، سمندر کے پانی کا ایک قطرہ کریں تو پھر بھی آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے زیادہ ہیں. اگر ریت کے جو ذرات ہیں ان ذرات کو گنے تو آپ کی پھر بھی خدمات زیادہ ہیں. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ان کا اتنا تعاون تھا، اتنی محبت تھی. جو شادی کا آپ نے یہ سوال کیا، شادی بنیادی طور پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شام سفر پہ گئے اور تجارت کا سامان تھا، انہوں نے ساتھ ایک اپنا غلام بھی ساتھ بھیجا. وہاں اس طرح واقعہ ہوا کہ وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری سے اترے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو وہاں ایک راہب تھا یہودی. اس نے جو ساتھ ملازم تھا اس سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور یہ جو اہل حرم یعنی کہ مکہ سے آئے ہیں اور خاندان قریش سے ہیں. انہوں نے کہا ان کی جو آنکھوں میں سرخی ہے یہ عام سرخی نہیں، جو چمک ہے، جو نور ہے وہ عام سرخی نہیں، عام نور نہیں. تو کہا کہ وہ غلام کہنے لگا کہ ان کی آنکھوں میں جو نور ہے، جو چمک ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے. تو راہب کہنے لگا کہ یہ محمد ہے جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، یہ آخری نبی ہیں، ابھی نبوت آئی نہیں. اور اس راہب نے یہ کہا. پھر آپ کے وہ پاس آئے، سامان کی تجارت جب شروع ہوئی، بازار کا جس طرح سودا ہم فروخت کرتے ہیں، لین دین ہوتا ہے شروع، تو اسی راہب نے کہا کہ یہ سودا میں آپ سے خرید لیتا ہوں لیکن جو بت ہیں مکہ کے اندر، جو حرم خانہ کعبہ کے اندر بت ہیں، ان کی تو قسم کھا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتوں کی قسم کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں تو جب یعنی کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزرتا ہوں تو میں ان بتوں کی طرف دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتا. اور پھر اس راہب نے کہا کہ یہ بھی وہ ہے کہ وہ جو نبی آخری ہوگا وہ بتوں سے نفرت کرنے والا ہوگا. لہٰذا وہاں پہ مختصر بات کر رہا ہوں، سامان فروخت کیا، بہت زیادہ منافع ہوا اور منافع کو جب واپس روانہ ہوئے تو وہ راہب بھی ساتھ ساتھ آیا آپ کے ساتھ. اچھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، جہاں جہاں زیادہ تپش آتی تھی، سورج کی گرمی والی آتی تو اوپر ایک بادل چھا جاتا تھا کہ تاکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ نہ لگے. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس
مکہ مکرمہ داخل ہو رہے تھے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو باہر کھڑا کیا، بلایا، کہا وہ دیکھ لو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہیں جو تجارت کرنے گئے تھے، اور ساتھ یہاں تک آتا ہے کہ 2 فرشتے ساتھ تھے اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فرشتوں کو دیکھا اور وہ سایہ کر رہے تھے اوپر۔ مختصر یہ جب وہ سارا معاملہ ہوا، تجارت کے منافع کا پتہ چلا، دیانتداری ایمانداری کا پتہ چلا، نکاح ہوا، اور نکاح میں جب ساری چیزیں معاملہ خاندان کی طرف سے ہوا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پاک عورت سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، اور یہاں تک آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے 2 چادروں میں، یعنی کہ ایک چادر جو ہے وہ جنت کی طرف سے اللہ پاک نے بھیجی، اور ایک آپ نے جو آپ کے پاس چادر سے، اس چادر میں آپ کو کفن دیا گیا۔ اس وقت بھی جنازہ جو اس وقت ہم پڑھتے ہیں اس طرح نہیں تھا، لیکن دعا جو بھی اس وقت طریقہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پیاری زوجہ کو اپنے مقدس ہاتھوں کے ذریعے تدفین کی وہاں پہ جو قبر مبارک میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے صاحبزادے ہیں، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی اولاد ہے وہ آپ سے ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھے تھے تو آپ کا وصال ہو گیا، شادی نہیں کیا۔ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی جو عمر ہے وہ 25 سال ہے اور ان کی جو عمر ہے وہ 40 سال ہے۔ عمر نہیں دیکھی، وہ ایک تعلق تھا، وہ اللہ کا نظام تھا، وہی ایک تعلق۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تعلق، یہ جو عائلی زندگی ہے، یہ کس حد تک خوشگوار تھی؟ الحمدللہ حمداً کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقینی طور پر آج جس دن کی مناسبت سے آپ نے موضوع کا انتخاب کیا ہے، یہ موضوع بڑا ہی مارکۃ الآراء ہے، اور حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں گفتگو کرنا، ان پر کلام کرنا، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا اور ان کی سوانح حیات کے بارے میں گفتگو کرنا یقینی طور پر ہم جیسے لوگوں کے لیے زندگی کا سرمایہ بھی ہیں اور نجات کا اثاثہ بھی ہیں۔ بے شک۔ جہاں تک آپ نے سوال کا تعلق ہے عالی زندگی کا، جب میں اس سوال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرا لائف پارٹنر کیسا ہونا چاہیے، تو رسول اللہ نے فرمایا دیکھو جب تم نکاح کرو تو 4 چیزوں کو دیکھو۔ نمبر 1 نسب کو دیکھو، وہ کس خاندانی وجہ سے عورت الگ رکھتی ہیں۔ نمبر 2 اس کے مال کو دیکھو۔ نمبر 3 اس کے نسب کو دیکھو، اس کی وجاہت کو دیکھو، اس کی خوبصورتی کو دیکھو، پہلی، دوسری، تیسری، اور چوتھے پہ فرمایا کہ جس نے چوتھی چیز دیکھی دینداری کو دیکھو، ایمانت اور دیانت کو دیکھو، جس نے چوتھے کو پہلے 3 خصوصیات پر ترجیح دی بس اس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائی۔ یہ ساری چیزیں یہاں پہ انتخاب اللہ کے رسول نہیں کر رہے، یہاں پہ انتخاب مرد نہیں کر رہا۔ جب میں اپنے علماء سے سنتا ہوں، تاریخ کتابوں میں پڑھتا ہوں کہ وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا، بت پرستی کا زمانہ تھا، میں یہ سوچنے پہ پھر مجبور ہوتا ہوں کہ اس بت پرستی کے عالم میں، اس جہالت کے دور کے اندر بھی ایسی عورتیں تھیں جو پاک دامن تھی، جن کی عقل مادیت سے مافوق الفطرت تھی، جو سچ اور حق کو دیکھنے کی بصیرت رکھتی تھی۔ آپ نے اپنے چچا عمر بن اسد کو بھیجا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے پیغام کے لیے۔ یہاں میں رک کر تمام لوگوں کو یہ کہنے کی جسارت چاہتا ہوں کہ ہم آج بنیادی طور پر آج حالت کے موضوع پہ ہیں، ہم آج دور جاہلیت میں گزر رہے ہیں۔ آج ہمارے گھر کی کوئی بہن بیٹی کسی کے بارے میں اظہار خیال کرتی ہیں تو ہماری نہ چاہتی ہوئی غیرتیں جاگ اٹھتی ہیں۔ آج ہم اسلام پر تقریر کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں، اسلام پر لکھنے کو بہت پسند کرتے ہیں، اسلام کے لیے جان دینے کو بہت پسند کرتے ہیں، نہیں پسند کرتے تو اسلام پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہم ان سب چیزوں سے نکلنا ہوگا۔